قربانی وہی مقبول ہوگی جو اللہ رب العزت کی رضا کی نیت سے کی جائے۔ اگر اللہ رب العزت کی رضا کی نیت سے ہٹ کے کوئی نیت ہو، جیسے کہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، ریاکاری میں مبتلا ہو جانا، دکھلاوے میں مبتلا ہو جانا، سوشل میڈیا پہ تصویر اور ویڈیوز اپلوڈ کرنا یا ایک دوسرے کو نیچا دکھانا، یہ ہمارے معاشرے میں عام ہو چکا ہے۔ اگر تو خالصتاً اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر قربانی کی جائے تو یقینی طور پہ اس کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ یہ قربانی کا جانور جب ذبح کیا جاتا ہے تو خون کا پہلا قطرہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے، پہلے ہی وہ قربانی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتی ہے۔ یہی آپ کی قربانی بروز قیامت آپ کے سامنے پیش بھی کر دی جائے گی۔ یہی قربانی آپ کے لیے بخشش و مغفرت کا سبب بن جائے گی، اور یہی قربانی ہے جو آپ کے لیے نار دوزخ سے حجاب بن جائے گی۔ لیکن کب؟ جب آپ اس قربانی کو اللہ رب العزت کی رضا کی نیت سے کر رہے ہوں۔ تھوڑی سی نیت بدلی، اتنی بڑی قربانی جو آپ کر رہے ہیں وہ ساری کی ساری ضائع ہو سکتی ہے۔ لہٰذا اپنی نیت کو بہتر بنائیے۔ اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ یہ آیت مبارکہ ہمیں سکھاتی ہے اللہ رب العزت کے پاس نہ جانوروں کا خون پہنچتا ہے، نہ گوشت پہنچتا ہے۔ رب کی بارگاہ میں اگر کوئی چیز پہنچتی ہے تو وہ فقط تقویٰ ہے، ہمارے دل کی نیت ہے۔ اگر ہم اس نیت کو بہتر بنائیں گے، یہ ارادہ ٹھیک ہوگا، تو یقینی طور پہ ہماری قربانی مقبول ہوگی۔ اگر تو آپ فقط اپنی تنہا قربانی کر رہے ہیں، آپ نے بکرا خرید رکھا ہے، خود قربان کر رہے ہیں، اونٹ ہے، آپ ذاتی طور پہ سارے کے سارے حصے اپنی طرف سے دینا چاہتے ہیں، یا بیل گائے ہے وہ بھی آپ اپنی طرف سے قربانی کرنا چاہتے ہیں، پھر تو فقط آپ کی نیت کا اعتبار ہوگا۔ لیکن اگر آپ نے اپنی قربانی میں کچھ دوسرے لوگوں کو بھی حصہ دار بنا رکھا، یعنی کہ آپ بیل کو قربان کر رہے ہیں اور آپ کے ساتھ ساتھ 6 اور لوگ بھی حصے دار ہیں، وہ بھی ساتھ شریک ہیں، تو یاد رکھیے فقط آپ کی نیت کا اعتبار نہیں ہوگا، ان 6 لوگوں کی نیت کا بھی اعتبار کیا جائے گا۔ ان میں سے اگر کسی ایک فرد کی بھی نیت یہ ہوئی کہ وہ گوشت حاصل کرنا چاہتا ہے یا وہ دکھلاوے کے لیے کرنا چاہتا ہے، اس کے دل میں کہیں ریاکاری کا عنصر پایا جاتا ہے، یا وہ دوسرے لوگوں کو اپنے سے نیچا دکھانا چاہتا ہے، ذرا سی نیت بدلی، فقط اس ایک کی نہیں بلکہ باقی 6 حضرات کی قربانی بھی ضائع ہو جائے گی۔ لہٰذا بڑے جانور کو قربان کرنے سے پہلے اگر اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو شامل کرنا چاہتے ہیں تو فقط ان لوگوں کو شامل کیجئے کہ جو قربانی اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر کرتے ہیں۔ دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہماری قربانیوں کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔